علی مان صاحب ایم این اے ہیں، ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے، لیکن ان کا اس باری جو ٹاکرا ہوا ہے وہ استادوں سے ہوا ہے کہ میئر کا جو ادارہ ہے ابھی بالکل نیا ہے، اس کی اتنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ادارے کو چلا سکے. ایجوکیشن کو یہ تباہ کرنے پر آئے ہوئے ہیں. ایجوکیشن کے تمام ایسٹس پر ان کی نظر ہے. تو منسٹر صاحب نے ہمیں بلایا تھا، انہوں نے بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ یار یہ منسٹری سے بھی کنسلٹ نہیں لی گی. 7 دسمبر کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، آج 27 دسمبر ہے، اس کمیٹی کی سب کمیٹی کی کوئی میٹنگ کال نہیں ہوئی. السلام علیکم ناظرین، خلیج نیوز ود اسامہ اقبال میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تب سے جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. ایجوکیشنل جو ریفارمز لانے کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ لانے میں وہ ناکام رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئے تھے، اس کے بعد اب جو تعلیمی انتظامیہ ہے، جو تعلیمی مدارس میں انتظامیہ کام کرتی ہے، اب وہ لوگ بھی احتجاج کے لیے سامنے آ چکے ہیں. ان کا مین جو مدعا ہے اس دفعہ کا وہ یہ ہے کہ ایم سی آئی کے انڈر کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو میئر کے انڈر کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ مہمان موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں منصور احمد شاہ صاحب، جو کہ وائس چیئرمین ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آئے. بہت شکریہ، تھینک یو. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران مغل صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. سر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن میر صاحب، جو کہ ممبر انتظامیہ ہیں اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. سر بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا منصور احمد شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے مین تحفظات کیا ہیں اس جو آرڈیننس یہ لایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، اس پہ آپ کے مین جو تحفظات ہیں وہ تھوڑے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسامہ بھائی، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. اس آرڈیننس سے ریلیٹڈ ہمیں ایک ہی شک سے تحفظات ہمارے ہیں، ایک ہی شک پہ، ایک سیکشن پہ. یہ آرڈیننس 25 نومبر کو اسلام آباد لوکل آرڈیننس کے نام سے آیا ہے. تو اس میں انہوں نے سیکشن 166 میں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے تمام معاملات جو ہے وہ میئر کے سپرد کیے ہیں، اور جو ہمارا گریڈ 21 کا ڈائریکٹر جنرل صاحب ہے وہ بھی ان کے کنسنٹ سے لگے گا. اس شک پہ ہمارے تحفظات ہیں. اس میں ہمارے دو اپریہنشنز ہیں، ایک ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور ایک ہے سروس میٹر سے ریلیٹڈ. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ میئر کا جو ادارہ ہے ابھی بالکل نیا ہے، اس کی اتنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ادارے کو چلا سکے. اس وقت فیڈرل ڈائریکٹریٹ ایجوکیشن میں تقریباً 14,000 امپلائیز ہے، اور ہمارے 425 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں جس میں تقریباً 2,30,000 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا میئر کا ادارہ ہے اس کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ان کا اتنا مضبوط انفراسٹرکچر ہے کہ وہ اتنے بڑے ادارے کو اس وقت سنبھال سکے اور رن کر سکے. اور دوسری ہماری تحفظات جو ہے وہ ایجوکیشن ہماری سروسز میٹر سے ہیں. سروسز میٹر میننگ کہ وی آر سول سرونٹ، ہم فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی، سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے انڈر ہم اپوائنٹ ہوئے تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن. ہماری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ پروونشل کوٹے پہ، اور فیڈریشن جو ہے وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے، اور تمام صوبوں کا اس میں شیئر ہوتا ہے، ہر صوبے کی سروسز میں شیئر ہوتا ہے، وہ آتے ہیں. تو ہماری سول سرونٹ اسٹیٹس جو ہے وہ اسٹیک پہ لگا دی گئی، کیونکہ ہم پھر میونسپل کارپوریشن کے امپلائیز ہو جائیں گے اس آرڈیننس کے تحت، جو کہ بالکل ایک آپ فرسٹ کیٹیگری سے سمجھو ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں، دوسری سروسز کی طرف آتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی اس پہ ریزرویشن ہے. اور اس کے بعد جو دوسری ریزرویشن ہے وہ پروونسز کا کوٹا ہے. یہ 14,000 امپلائیز ڈفرینٹ پروونسز سے آئے ہیں فیڈرل میں اپنی نوکریاں کرنے کے لیے. فیڈریشن جو ہے وہ تمام صوبوں کے لیے ایک گلدستہ ہے، تمام امپلائیز. یہ آرڈیننس آنے کے بعد تمام صوبوں کا جو کوٹا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر 100% اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ یہاں کے لوکل لوگوں کی ہوتی ہے. اچھا، میں آپ کی یہاں پہ بات کاٹتا چلو، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ اس میں شیئرز ہوتے ہیں سارے صوبوں کے، کیا اس آرڈیننس میں کوئی اس طرح کی بھی شک لائی گئی ہے کہ سب جو صوبے ہیں، تمام صوبے، ان کے جو شیئرز ہیں یہ ختم کر دیے جائیں گے کہ کسی اور صوبے کی بھرتی نہیں کی جا سکتی میئر کی جانب سے، یا یہ صرف آپ کے تحفظ آتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، تھینک یو اسامہ، بہت ٹیکنیکل کویشچن آپ نے پوچھا ہے. میں آپ کو اس کو ٹیکنیکل جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ہے یا میئر ہوتا ہے وہ صرف اسی لوکلٹی کا میئر ہوتا ہے، اس کے پاورز اسی میونسپل کے انڈر ہوتے ہیں.
हमारे यहाँ ग्रेड 21 से लेके ग्रेड 1 तक के ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं. हमारा डायरेक्टर जनरल ग्रेड 21 का है, फिर 20 के डिप्टी डीजीज, प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद 19 के प्रिंसिपल. ये तमाम थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या डिफरेंट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से होके यहाँ तक आए हैं. अगर ये आपकी बात को मैं इंडोर्स इस तरह से करता हूँ या इसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्ट 1978 में आया, वो ये कहता है कि मैं उन लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करूँगा जो सिविल सर्विसेज के हो, यानी सीएसएस के लोग हो या फेडरेटिंग यूनिट्स के हो. तो इस वक्त तो एफडी जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, वो फेडरेटिंग यूनिट है, एक अटैच डिपार्टमेंट है, सिविल सर्वेंट्स हैं वहाँ पे काम करते हैं. जब ये कॉरपोरेशन के अंडर चला जाएगा तो ये मेयर के अंडर जाएगा, तो एमसीआई की एग्ज़ाम्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कभी भी कंडक्ट नहीं करता. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ जो है वो फेडरेशन या फेडरेटिंग यूनिट्स की एग्ज़ाम कंडक्ट करता है. तो यहाँ पे ये मेरा ख़दशा हो ना हो, ये क्लियर है कि ये तमाम फिर अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ के लोकल लोगों की होगी. हो गया. इमरान मुगल साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइएगा, आप लोगों ने इसमें एक ऑर्डिनेंस का जिक्र किया था सेक्शन 28 का, ठीक है, उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि सेक्शन 28 है क्या, इससे क्या नुकसान होगा. इस ऑर्डिनेंस के अंदर बेसिकली उसामा भाई ये इशू है क्या? इशू है हम लोग न सिर्फ अपने आप को बल्कि इस्लामाबाद के 2.5 लाख रेगुलर हर साल निकलने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बचाने निकले हैं. अब जो फेडरल स्टेटस है उसके अंदर ये किसी सूरत भी बिल्डिंग्स, एसेट्स, ये किसी के साथ ना एमओयू साइन हो सकता है, ना कोई और इसको लीज पे दिया जा सकता है. जिस वक्त ये चले जाएंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस एक्ट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस के अंदर कि मेयर एम्पावर्ड है एसेट्स को किसी जगह भी यूज़ करने के लिए. तो उस तालीमी इदारों के अंदर ही मार्कियाँ खुल जाएंगी, जो तालीमी माहौल है उसका नुकसान होगा. तो हम तो मतलब कि इस चीज़ को इंशाल्लाह फ़ाइट कर रहे हैं, और लास्ट टाइम तक ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस्लामाबाद के बच्चों के लिए. और मैं मौका जानते हुए आपकी वसातत से, खलीज न्यूज़ की वसातत से, इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी और पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आप लोग हमारा साथ दें और गवर्नमेंट को रियलाइज़ कराएं कि ये गलत है. उस्ताद किसी सूरत भी मोहताज नहीं होना चाहिए पॉलिटिशियन का. उसने कौम के मेमार बनाने हैं, उसने बाहर आपकी नेक्स्ट नस्ल को बचाना है. बिल्कुल ठीक बात है आपकी. मुझे ये बताइएगा, अली अवान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया था इस बात का कि जो भी ये आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, हमने किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की इसमें, सिर्फ एक अथॉरिटी जो है वो मेयर को दे दी है कि मेयर जो है वो देखेगा सारे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को फेडरल में. तो इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, अली अमान साहब एमएनए हैं, हमारे लिए नायत काबिल एहतराम है, लेकिन उनका इस बारी जो टाकरा हुआ है वो उस्तादों से हुआ है. आप स्टडी करें ना ऑर्डिनेंस को. मैं आपको शिके बता रहा हूँ, 166 में उन्होंने सिर्फ इख्तियार दे दिए 20 से लेकर 28 तक, जिस वक्त एसेट्स भी साथ दे दिए जाते हैं. तो इस्लामाबाद का तालीमी निज़ाम ये तबाह नहीं हो जाएगा. आप पढ़ लें उनको ऑर्डिनेंस को. आपको क्या लगता है कि अली अवान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो ये बिल्कुल तैयारी से नहीं आते आजकल? दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. आई थिंक इस इशू को इतना सेंसिटिव इशू है कि एजुकेशन एक सिटी की, वो आप उसकी पॉलिसी चेंज कर रहे हो, और बदकिस्मती के साथ ना ही उस डिपार्टमेंट से, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, और ना ही मिनिस्ट्री से कोई राय ली गई. आप ये सीरियसनेस देख लें इनकी. फेडरल मिनिस्टर का भी यही कहना था कि हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया अभी तक. बिल्कुल, शफकत महमूद साहब जो हमसे भी उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें मुझे भी इस इशू पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने प्रोटेस्ट किया था और इदारे बंद कर दिए थे, तो मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया था. उन्होंने भी हमें ये कहा था कि यार ये मिनिस्ट्री से भी कंसल्ट नहीं ली गई, तो आप मुझे मजबूत करें, आपका केस जेन्युइन है, ताकि मैं वज़ीर आज़म और काबीना के आगे आपका केस अच्छे तरीके से फाइट कर सकूं. हसन मीर साहब, आप बताइएगा कि ये इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है इस एक्शन प्लान को लेके कि फ़ौरन से जल्द इस ऑर्डिनेंस को लाया जाए और पास करवाया जाए इसका बिल? क्या आपको लगता है कि इसकी वजह क्या है? असमा भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ आगे पहुँचा रहे हैं. खलीज टीवी का भी बहुत शुक्रिया. बेसिकली इस हुकूमत का 3.5 साल आप देख लें कि ये किस डगर पर जा रही है.
ہر محکمے ہر جگہ پر یہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اور یہ پریکٹیکل مطلب پریکٹس ہو رہی ہے، پورے ہر محکمے میں پریکٹس ہو رہی ہے۔ اب یہ جو جلدی لانے کا، تو جب آخری ٹائم تک ہمیں یہ علم تھا کہ یہ 166 ایجوکیشن اس آرڈیننس میں شامل نہیں ہے، آخری ٹائم پر یہ اب وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایم این ایز وغیرہ تینوں پی ٹی آئی کے ہیں، تو یہ سلسلہ ہے۔ بیسیکلی یہ ایم این ایز ہمارے سامنے اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، یا ہماری کسی احتجاج میں نہیں آ رہے ہیں، ان کے پیچھے وہ چیئرمین ہیں، وہ باقی لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہماری جو ان اسکولوں میں یا ان کالجز میں ان ایجوکیشن میں ہماری ریٹ قائم ہو اور ہم اپنی منمانیاں کریں۔ ان کے پاس ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں، ہم نے جو لکھ کے بھی دیا ہوا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس 4 لائنیں ہم نے 166 ڈال دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گا، جبکہ آپ پورا آرڈیننس پڑھیں گے، اس آرڈیننس میں سب سے زیادہ پریکٹس جو ہوئی ہے ایجوکیشن پر ہوئی ہے، سب سے زیادہ پریکٹس ایجوکیشن پر ہوئی ہے۔ تو ہم تو صرف مطلب ان کی پریویس پریکٹس دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کو یہ تباہ کرنے پر آئے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے تمام ایسٹس پر ان کی نظر ہے، ایجوکیشن کو یہ کاروبار بنانا چاہ رہے ہیں، ایجوکیشن کو یہ سمجھو یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں میرے حساب سے، مطلب جو ہماری اپنی ایک ہے پئیں گے یہاں لوکل ہم ہیں، تو اس لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کو یہ اسلام آباد کی فیڈرل ایجوکیشن کو یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو اس کی مثال میں یہ ایک آپ کو دوں گا کہ سی ڈی اے کا جو میونسپل کارپوریشن کے انڈر اب آ رہا ہے، اس کا ایک سکول ہے جو I9 میں ہے، اس کی فیس جو آپ نے رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے، وہ 2 سے 5 ہزار روپیہ۔ اچھا، وہ گورنمنٹ کے انڈر بنتا ہے، اور وہ سی ڈی اے کا ہے، دیکھیں نا، اس کے اوپر 25 سے لاگو نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس میں نارمل جو لوگ ہیں اسلام آباد کے وہ جا سکتے ہیں یا صرف سی ڈی اے کے امپلائیز کے بچوں کے لیے؟ نارمل بھی جا سکتے ہیں، سی ڈی اے کے امپلائیز بھی اس میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کی فیس کیا رکھی ہے؟ 2 سے 5 ہزار روپیہ انہوں نے اس کی فیس رکھی ہے۔ اب ہمارے ایجوکیشن میں مطلب کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک 25 سے ہے، فیڈریشن کی جو ہے 25 سے لگ رہا ہے اس کے اوپر، وہ فری ہے، بکس اور آپ کی یہ چیزیں ساری فری ہیں۔ وہ یہ نہیں دینا چاہ رہے، وہ یہ چیزیں ساری ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کاروبار بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے، تو یہ وجہ ہے سر۔ اچھا منصور صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بنایا جا رہا ہے، ایک میئر کے انڈر کیا جا رہا ہے، میئر کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا اس میں، یا میئر اپنی ہی کرے گا صرف؟ بالکل، انہوں نے ایک 138 سیکشن ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کے جو لوکل ایم این ایز ہوں گے، جو کہ میرے خیال میں 3 ایم این ایز ہیں اور 1 سینیٹر ہے، یہ اور 3 ممبرز اور ہوں گے، جو کہ اس میئر کو کے اوپر چیک رکھیں گے کہ وہ پھر اس کی جو ایفیشنسی ہے یا جو ان کی کارکردگی وغیرہ ہے اس کو وہ اسکروٹنی کریں گے اور وہ اکارڈنگلی پھر اس کو ڈیل کریں گے۔ اس میں اسامہ بھائی ایک اور چیز میں جاتے ہوئے بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارے جو خدشات ہیں، وہ اس طرح بھی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ریونیو ہمیشہ میئر جنریٹ کرتا ہے اپنے ادارے میں۔ اگر اسٹرانگ ادارہ ہو تو ایک باقاعدہ فائنینشیل ونگ ہوتا ہے، وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے ٹیکسز کی صورت میں اسی ٹیریٹری کے اندر جو میئر کے انڈر آ رہا ہے، پھر وہی ریونیو جنریٹ ہو کے آگے پھر یہ امپلائیز کو سیلیز بھی دیتے ہیں، باقی چیزیں بھی فلفل کرتے ہیں۔ ہمارے اس وقت اینیول سالانہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ 16 ارب روپے ہے، اور ہائرنگ کی مد میں ہم 3 ارب روپے جو ہے وہ ہائرنگ کی جو ہم مکان وغیرہ ہائر کرتے ہیں۔ تو کیا اس میئر کی ادارے میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ اتنے ریونیو وہ جنریٹ کر سکے اور وہ اس ادارے پہ لگا سکے؟ پہلا کویسچن ہے جو ہمارے اپریہنشن، جس کا آنسر بالکل نو ہے۔ تو لازمی بات ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 25A میں یہ کہتا ہے کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن از دا رائٹ بیسک رائٹ آف ایچ اینڈ ایوری، ٹھیک ہے، جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ سی ڈی اے کا ایک ادارہ نہیں چلا سکتے، فیس چارج کریں گے، تو کل کیا وہ ہمارے بچوں سے فیس چارج نہیں کریں گے؟ اور ہماری جو ٹیکسٹ بک ہم فری دیتے ہیں، جو 2,30,000 بچوں کو ہم ٹیکسٹ بک فری دیتے ہیں، تو کیا وہ فری دیں گے؟ تو کویسچن یہ ہماری اپریہنشنز ہیں جن کو ایڈریس ہونا چاہیے ایک صحیح فورم پہ، ایک ہائر اتھارٹی اس کو ایڈریس کرے۔ عمران منغل صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے علاوہ اور کس شہر اور کس ملک میں اس طرح کا آرڈیننس لایا گیا ہے ابھی تک
جو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی عرصے سے چل رہا اور وہ کامیاب ہوا ہے؟ یورپین کنٹریز کے اندر ہے، آپ لنڈن میں دیکھ لیں، وہ ہے یہ، لیکن اس کے اندر پوری کمیونٹی ہے ان کی، اس کے اندر پولیس بھی ہے، اس کے اندر میجسٹریٹ بھی ہے، دوسرا جتنا ریلیٹڈ محکمے ہیں. لیکن ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے اس حوالے سے وہ کتنا کامیاب ہوا ہے اس میں؟ دیکھیں جو یورپین اسٹینڈرڈز بھی ہیں نا، ان کے بھی 3 قسم کے ہیں. ایک ریلیجیس اسکول آ گیا، ایک ٹوٹلی اسٹیٹ فنڈنگ آ گئی، اور ایک این جی اوز آ گئی جو اس وقت انگلینڈ کے اندر چل رہے ہیں. 3 قسم کے ہیں. تو وہ سسٹم آلریڈی بنے ہوئے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ یہ ادارے رول ماڈل ہیں پورے پاکستان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اسکولوں کے بچے ٹاپ کرتے ہیں، آپ ان اسکولوں کی کنڈیشن دیکھ لیں اور وہاں کا ایٹماسفیئر دیکھ لیں. ہم تو پہلے ہی بہت پسے ہوئے ہیں کہ آدھی اسٹرینتھ ہماری ٹیچرز کی، جس جگہ پہ 60 ٹیچرز ہیں اس جگہ پہ 30-35 ٹیچرز کام کر رہے ہیں. ابھی تک گورنمنٹ نے وہ بھرتی ہی کوئی نہیں کی. ہم تو اپنے ڈبل ڈیوٹیز دے کے، جہاں 4 اور 5 پیریڈز لینے ہوتے ہیں وہاں 8 پیریڈز اساتذہ اکرام، ہماری فیمیل اساتذہ بہت مشکلات میں بیچاری وہ اس چیز کو مینیج کر رہی ہیں. اور اسٹینڈرڈ الحمدللہ کہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں فیڈرل بورڈ کے اندر آپ کے آرمی پبلک سکولز کو، آپ کے پرائیویٹ جتنے بڑے سکول ہیں جو بڑی فیسیں لے رہے ہیں، ان سٹوڈنٹس کے اندر بھی جا کے ہم A1 اور A گریڈز بہترین لے رہے ہیں ہمارے ادارے. تو یا تو ہم پروگریس نہ دے رہے ہوں، پھر گورنمنٹ کو اس طرح کا کام کریں. ایک ادارہ اچھا بھلا چل رہا ہے، ایک فری ایجوکیشن جو کانسٹیٹیوشنلی بائنڈنگ ہے وہ ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں 1 to 10. وہ چیز آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کمرشلائز کر کے. ہم اس چیز کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نہ صرف ہماری ذات کا مسئلہ ہے، یہ اسلام آباد کے 2.5 لاکھ بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے. یہ ایجوکیشن کے نظام کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا کہ اگر پولیٹکس ایجوکیشن کے اندر اس لیول پہ آپ لے گے، 6ویں کلاس اور پہلی کلاس کے بچوں کے اندر بھی اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دیں گے آپ، تو یہ ظلم کریں گے. حسن منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بچوں کے طالب علموں کے جو والدین ہیں ان کا کیا اس پر لائے عمل ہے، وہ کس طرح سے اس سارے آرڈیننس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے جس ٹائم پہلے احتجاج کیا تھا ہم نے، تو اس کے بعد ہم نے پوری یہ 25A کے بارے میں ان کو ایک فارم دیا تھا. الحمدللہ وہ فارم کمپلیٹ تقریباً 2 لاکھ فارم ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، جس میں تمام والدین نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم یہ احتجاج کے بھی، آج ایک ہماری میٹنگ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، ہم نے اپنا لائے عمل ان کو دینا ہے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ تمام پیرنٹس اور جو ہماری کچھ لوگوں کی اپنی رائے ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کلاسیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شروع کریں، کیونکہ بیسکلی یہ حکومت نہیں چاہتی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، میں ساری حکومت کو تو برا نہیں کہتا، کچھ لوگ ایسے ہیں اس حکومت میں جو کہ پورے پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو تعلیمی نظام کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو والدین الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے ان سے ایک فارم لیا ہوا ہے، تو وہ جیسے انکال ہیں، ہم نے اپنی جو پیرنٹس ٹیچر اینڈ پیرنٹس کی میٹنگ ہے وہ کال کی تھی، تو وہ الحمدللہ بہت کامیاب ہوئی ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ والدین اور بچے ہمارے ساتھ. اچھا منصور شاہ صاحب، یہ بتائیے گا آپ کہ ابھی تک جو آپ لوگوں نے جتنا بھی یہ احتجاج کیا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی حکومت کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے؟ کوئی آپ لوگوں کے مطالبے سنے بھی گئے ہیں یا نہیں؟ اس پہ ابھی تک پریکٹیکل ہمیں کسی قسم کی انفارمیشن نہیں ملی کہ پریکٹیکلی کوئی ورک ہو. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے 7 دسمبر کو ہمیں کال کی، تب انہوں نے عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر بھی ہے، چیئرمین بھی تھے، انہوں نے ہمارے ریزرویشن سنے. تو انہوں نے پھر وہاں پہ ایک سب کمیٹی بنا دی 3 سینیٹرز کی، اور ہمارے جو پارلیمانی سیکرٹری ایجوکیشن کے وزیر اکرام کی سربراہی میں، جس میں ہمارے جیک کے بھی 3 ممبرز ہیں. انہوں نے کہا آپ لوگ اپنی ریزرویشن اس کمیٹی کو دیں گے اور وہ 15 سے 20 دنوں میں جو ہے رپورٹ فائل کریں گے، ہمارے سامنے آئے گی. 7 دسمبر کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. آج 27 دسمبر ہے، اس کمیٹی کی سب کمیٹی کی کوئی میٹنگ کال نہیں ہوئی. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے 23 دسمبر کو ایک اور ریلی نکالی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. ہمارے بہن بھائی، ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف سارا تک ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. پیسفل ہمارا پروٹیسٹ تھا، 2 بجے تک ہم وہاں پہ رہے، لیکن پھر بھی کسی گورنمنٹ کی اتھارٹی نے ہمیں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. اور اس کی ایک پولیٹیکل جو سائڈ ہے جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ سپوز میئر کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی سے، ہمارے لیے قابل احترام ہے.
ہم میئر کے آفس کی بات کریں, ان کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کی بات کریں. اگر آج میئر پی ٹی آئی کا آتا ہے اور کل گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی وفاق میں بنتی ہے, تو ان کی ورکنگ ریلیشنز کیا ہوں گے؟ ان کی ذات پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن اثر جو پڑے گا وہ تو امپلائز پہ پڑے گا. جب اگر تھوڑی بہت فنڈنگ ملنی بھی تھی وفاق سے, تو وہ پھر وفاق آپ کو پتہ ہے نہیں دے گا. اور یہ اس کی ایگزامپلز ہماری پچھلے گورنمنٹ. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. آپ کہنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل کلیش ایک بہت بڑی چیز ہے اس میں, کہ آپ 4 سال اگلے کیسے برداشت کریں گے اگر آپ کی حکومت چینج ہوتی ہے. عمران مغل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا اگر آپ لوگوں کے مطالبات نہیں سنے جاتے ہیں؟ دیکھیں اسامہ بھائی, ہم فی الحال جو ہے جتنے ڈیموکریٹک نارمز ہیں, احتجاج کا حق جو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دی ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لینا چاہ رہے جس میں گورنمنٹ زیادہ امبیرس ہو. ابھی یہ صرف اور صرف ایجوکیشن کے ملازمین آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ پیرنٹس بھی تیار ہیں آنے کے لیے, ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی تیار ہیں جن کا مستقبل سٹیک پہ ہے, کیا آپ آئیں گے؟ تو میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سے کہ خدا را ہوش کے ناخن لے, اس چیز کو واپس کرے. یہ نہ ہو کہ کل ہم اگلے سٹیپس میں پارلیمنٹ کے سامنے 2 لاکھ بچے, 14,000 ٹیچرز, 2 لاکھ ان کے پیرنٹس سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہوں, جو گورنمنٹ کے لیے شرمندگی کا باعث پڑے. ہم اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا ہی نہیں چاہ رہے. ڈفرینٹ ایسوسیشن, ڈفرینٹ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے, ہم نے ان کا شکریہ ادا کر کے کہا ہے کہ یہ چونکہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. ہم خود ہی انشاءاللہ اس گورنمنٹ سے توقع بھی کر رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو سٹیپ کو ہوش کے ناخن لیں گے. اور نہایت افسوس کے ساتھ اسامہ بھائی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر 3 MNAs جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, جن کو ہماری ہی لوگوں نے ووٹ دیے بھی اور دلوائے بھی ہیں. ہمارے ہی لوگوں نے ووٹ دیے بھی ہیں اور دلوائے بھی ہیں. اور خاص طور پہ ہماری فیمیل اساتذہ اکرام, وہ اس وقت تبدیلی کا بہت بڑا جو ہے ایک لائن آئی ہوئی تھی, تو اچھا خاصا انہوں نے پروپیگنڈا کر کے ان لوگوں کو الیکٹ کیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خواتین اساتذہ 2 باری پارلیمنٹ کے سامنے 5-5 6-6 گھنٹے بیچاری بیٹھی رہیں. گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ, ایک MNA کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے کم سے کم اتنا تو کہہ دے کہ آئیں جی ڈسکشن کرتے ہیں. جی اسامہ بھائی, امید پہ دنیا قائم ہے. انشاءاللہ ہم لوگ یقین کریں کہ دن اور رات اس قوم کے مستقبل کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے کہ اس کا پازیٹیو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمارے حق میں ہی ہوگا فیصلہ. اس کو ہم جانے نہیں دیں گے, کیوں کہ یہ سمپل ملازمین کا ایشو نہیں ہے, یہ اسلام آباد کے 2.5 لاکھ بچوں کے مستقبل کا. ہر سال 2.5 لاکھ بچہ ہم سے مستفید ہو رہا ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, یہ تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ممبران. ان سے ہم نے گفتگو کی اور جو ان کا آرڈیننس کے حوالے سے تحفظات تھے وہ آپ کے آگے رکھے. ان کے مطابق 2.5 لاکھ بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جو متعلقہ منسٹرز ہیں وہ اس پر نظر ثانی کریں اور بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی فائدہ مند فیصلہ سنائیں. خلیج نیوز کے ساتھ اسامہ اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.